Assalamu alaikum, my dear students. We are ready to begin another exciting and motivating session on ISO 9000 system, which is a lecture number 22 of Total Quality Management. How are you feeling today? I hope you're not getting bored, feeling heavy, because of the technical requirements which we start learning from the last session 21. دیکھیے یہ جو ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں اس میں نہ میں اس کو کچھ لائٹ بنا سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. دیز آر دی ریکوائرمنٹس وچ این آرگنائزیشن ہیز ٹو امپلیمنٹ, ہیز ٹو ڈاکومنٹ, ہیز ٹو ایگزیکیوٹ اینڈ ہیز ٹو پروف if they want to get certification. یہی بات ہم نے کی تھی نا لاسٹ سیشن میں. تو اس پرسپیکٹو میں جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم کچھ سیشنز میں کور کریں گے تاکہ آپ کو یہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ضرور فیملیئرٹی ہو جائے کہ آئی ایس او کی کیا کلوزز ہیں, کیا کمپوننٹس ہیں, اور اگر کبھی آپ کو کوالٹی کنٹرول یا کوالٹی ایشورنس یا کوالٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا پڑے تو یو شوڈ ناٹ فیل ایلین ٹو دی لینگویج اینڈ دی ٹیکنیکلٹیز وچ ول بی ٹاکڈ اباؤٹ, ڈسکسڈ اباؤٹ اینڈ امپلیمنٹڈ اباؤٹ. ٹھیک ہے, تو بور ہونے کی ضرورت نہیں. یہ سب کچھ آپ کو یاد بھی نہیں رکھنا ہے, اس لیے کہ آئی ایس او کا وہ اسٹینڈرڈ جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم جس کی کاپی دکھائی تھی, وہ اسٹینڈرڈ, وہ کاپی ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے. کوئی چیز اس میں آپ کو یاد رکھنے والی نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو کوالٹی مینجمنٹ پرنسپلس, ریمبر آئی ایس او کے پرسپیکٹو میں ہم نے کہا تھا کتنے ہیں, ریکال کیجئے. ہاؤ مینی آف دیم ایز پر آئی ایس او ریکوائرمنٹ, رادر آئی ایس او 9004 گائیڈ لائن, کتنے تھے جو ہم نے ڈسکس کیے؟ 8 آف دیم. کانسیپٹس وہی ہیں جو آپ نے اب تک لرن کی ہیں. لیڈرشپ فوکس, کسٹمر فوکس, پروسیس فوکس, سسٹم فوکس, فیکچوئل بیسڈ ڈیسیژن میکنگ, یہی باتیں تھی نا. سسٹمک اپروچ, اور کیا چیز انپورٹنٹ رہ گئی؟ ایک بہت انپورٹنٹ چیز جو ہمیشہ آپ کو یاد رکھنی ہے اور اس کے لیے پھر آپ کو اسٹرائیو بھی کرنا ہے, اس کو سسٹین بھی کرنا ہے. Continual improvement. You have to show the improvement in customer satisfaction. You have to measure and improve and show and prove. Audit کی بات ہوئی تھی نا. Product specifications, process specification, system performance, and ultimately organizational performance. اچھا, پھر جب ہم organizational performance کی بات کرتے ہیں, دیکھیے فائنینشیل پرفارمنس کی مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ایوری آرگنائزیشن, ایوری مینیجر, اسپیشلی دا سی لیول مینیجرس, چیف ایگزیکٹو, چیف فائنینشیل آفیسر, دے نو اباؤٹ اٹ, دے آر ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. ہم یہاں آئی ایس او کے پرسپیکٹو میں جس پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے آپریشنل پرفارمنس. دیٹس وائی وی آر برنگنگ ان دی کانسیپٹس آف پروسیس فوکس. اچھا, اور کیا بات ہوئی تھی لاسٹ سیشن میں؟ ایک اور چیز جو میں نے آپ کے سامنے انٹروڈیوس کی تھی کہ آئی ایس او 9001 وچ از اے سرٹیفائیبل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, اس کا سرٹیفکیٹ یا ایوارڈ آپ کو تھرڈ پارٹی آڈٹ کے بعد ملتا ہے. لیکن آئی ایس او 9000 کی فیملی میں کچھ اور سٹینڈرڈز کے بھی میں نے نام لیے تھے, وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں. ریکال کیجئے. ایک میں نے کہا تھا یہ اسٹینڈرڈ ہے ووکیبلری اور وہ فنڈامنٹل لینگویج جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم آئی ایس او میں, ویسے تو دیکھیے ہم نے کہا تھا بالرج ایوارڈ بھی ہے, یورپین کوالٹی ایوارڈ بھی ہے, سی ایم ایم کی بھی ہم نے بات کی تھی. لیکن فی الحال اب اس کورس میں چونکہ پاکستان میں آلموسٹ all the organizations, which are now hundreds of them, small, medium, large size, local, national organizations,
سیالکوٹ میں, گجرانوالہ میں, فیصل آباد میں, لاہور میں, کراچی میں بہت ساری آرگنائزیشنز آپ کو نظر آئیں گی جو ISO سرٹیفائڈ ہیں. اچھا, پھر ان آرگنائزیشنز کے سسٹمز اور پروسیس میں سے کچھ جھلک بھی ہم دیکھیں گے. ذرا سسٹم پہلے ڈسکس کر لیں. لیکن 9001 تو سرٹیفائیبل سسٹم ہے. 9000 کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ووکیبلری کا سٹینڈرڈ ہے. مثلا پروڈکٹ کے بارے میں ہم نے یہ لرن کیا کہ ISO 9000 ووکیبلری کے سٹینڈرڈ کے پرسپیکٹو میں product would be an output of a process. Now this output could be a goods, shampoo, soap, you name it, any tangible goods, consumer goods or customer goods which you can think of. It could be a software, it could be a hardware, it could be a combination of any one of these activities which is coming out of a process. اس پرسپیکٹو میں ایک تیسرے سٹینڈرڈ کی ہم نے بات کی تھی, وہ گائیڈ لائن تھی. کچھ یاد آیا کون سے سٹینڈرڈ؟ ISO 9004. اب 9001 certifiable standard. These are the requirements which an organization has to fulfill as it is stated by ISO. کوئی اس کا فارمل پروسیجر نہیں ہے کہ آپ کو کیسے کرنا ہے, ایک جنیرک اسٹینڈرڈ ہے, بٹ دوز ریکوائرمنٹس ہیو ٹو فلفل, اور وہ ریکوائرمنٹ ہم لرن کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن 9004 which is a guideline, it gives you an opportunity that all right, this is the minimum which you have done. System certify ہو گیا, organization ISO 9000 certified ہے. Do you want to stay here or do you want to get another opportunity? Do you want to get an edge in the market? Do you want to have a advantage over your competitor? ہاں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, پروڈکٹ کی پرفارمنس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, سسٹم کی پرفارمنس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, and naturally all these performances would translate into better and higher financial performance, higher operational performance, higher, آپ بتائیے اور کیا چیز ہائی ہوگی؟ مارکیٹنگ ایڈوانٹیج, مارکیٹ امیج. اور اس پرسپیکٹو کے اندر پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوگی اور پروفیٹیبلٹی بھی بہتر ہوگی. How about performance in customer satisfaction? Would that increase? بتائیے. ویسے تو کنٹینیول امپروومنٹ سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اگر آپ 9004 کو 9001 کے ساتھ, ہم نے کہا تھا نا کنسسٹنٹ پیئر, اگر اس کنسسٹنٹ پیئر کو آپ کنسسٹنٹلی اپلائی کریں تو آئی ایم شیور یو کین ریچ ایٹ ہائر لیول اینڈ مے بی ون ڈے you can become world class, best in the class. یہ پوائنٹ ہے جو آج ہم 22 کے اندر ہم یہاں سے بگننگ کریں گے. اس لیے کہ آپ میں سے جو IT کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے میں نے کہا تھا کہ کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل CMM جو سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ کی ریکوائرمنٹ ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں, تو ISO اور CMM دونوں کا آپس میں کیا لنک ہے, اور اگر لنک ہے تو کیسے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ابھی میں نے پرفارمنس کی بات کی, تو اس پرفارمنس کو پھر ہم ریلیٹ کرتے ہیں CMM کے حوالے سے آرگنائزیشن کی میچورٹی سے. بالکل ایسے ہی جیسے ہم میچور ایڈلٹ پرسن سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹین ایجر کے مقابلے میں زیادہ بہتر پرفارم کرے, اسی طرح سے کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو آرگنائزیشن لیول 1 پر ہیں نیچرلی دے آر ناٹ پرفارمنگ ایز گڈ, اینڈ دوز ہو آر ایٹ لیول فار ایگزامپل 4 اور 5 دے مسٹ ڈو بیٹر جاب اینڈ اے بیسٹ جاب. تو آئیے پھر اس حوالے سے 9004 جو ریکوائرمنٹ نہیں ہے, 9004 گائیڈ لائن ہے,
وہ اور 9001 جو کنسسٹنٹ پیئر ہے CMM کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوگا. ہم CMM کی ڈیٹیل نہیں یہاں لرن کریں گے, لیکن ISO لرن کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک لنک ضرور رہے, ایک ریلیشن شپ ضرور رہے کہ دونوں سسٹم, دونوں سٹینڈرڈز آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے, میچور کرنے کے لیے آپ کو کچھ گائیڈ لائنس دیتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے ISO 9004 ایک گائیڈ لائن ہے, ایک سیلف اسیسمنٹ سٹینڈرڈ ہے, کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ چاہیں تو اسے امپلیمنٹ کر لیں, اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا لیں. آپ چاہیں تو منیمم سٹینڈرڈ پر رک جائیں اور اس کے بعد پھر اپنی سپیڈ کو, اپنی پیس کو, اپنی فریکوینسی کو ذرا سلو کر لیں. کنٹینیول امپروومنٹ ہے نا. اٹ کوڈ بی 0.1%, اٹ کوڈ بی 0.01%. اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ ایز فار ایز ISO از کنسرن. ہاں, اگر ایک آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ نہیں, مجھے 5% امپروو کرنا ہے, مجھے میچور جلدی ہونا ہے, اس لیے کہ مجھے بیسٹ ان کلاس ہونا ہے, تو پھر ISO 9004 کا سیلف اسیسمنٹ ماڈل یو کین اپلائی ان مینوفیکچرنگ سیکٹر, یو کین اپلائی ان سروس سیکٹر, یو کین آلسو اپلائی ان دی IT سیکٹر. اور IT سیکٹر میں جو سیلف اسیسمنٹ اسٹینڈرڈ ہے وہ CMM ہے. So CMM is simply there that you can face the IT market, you can get an edge in the IT market by implementing those requirements of the CMM, which in this case are the guideline when we talk of ISO 9004. ہم کمپیئر کر رہے تھے 9001, 9004 اور کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کو. یہی بات میں کہہ رہا تھا نا, لازم بات ہے یہ پرفارمنس کی میچورٹی ہے. اس لیے کہ جب آپ آرگنائزیشن کی میچورٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ پرفارمنس کی میچورٹی کی بات کرتے ہیں. اور دیکھیے پرفارمنس ہم نے کہا فائنینشیل, آپریشنل, پروڈکٹ پرفارمنس, سسٹم پرفارمنس, بزنس پرفارمنس, اینڈ ہاؤ اباؤٹ کسٹمر سیٹسفیکشن پرفارمنس. اور پھر یاد کیجئے گا کسٹمرز ہم نے 4 قسم کے انٹروڈیوس کیے تھے, اور ابھی تو ہم ایکسٹرنل کسٹمر کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ سیلف اسیسمنٹ اپروچ ہے جو آپ ISO 9004 کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہاں پر میں مزید انٹروڈیوس کرتا چلوں, جب آپ ISO 9001 اور ISO 9004 کو ملا کر پڑھیں گے, اس کی لینگویج کو پڑھیں گے, تھوڑا ٹیکنیکل لینگویج ہے لیکن ایسی بھی نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکے. I'm sure you will be easily understandable لینگویج ہے جس کو اگر آپ ایک دفعہ اس کی ٹیکنیکل بز ورڈز کو سمجھ لیں تو then there should be any problem to apply in any sector. ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں لفظ shall آئے, this means this is a requirement. You have to do it. جہاں ورڈ should آئے, عموماً یہ یا تو گائیڈ لائن میں آئے گا 9004 میں, یا ایون 9001 میں بھی رائٹ اپ کے اندر کہیں پر should کا لفظ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا. This is a preferable way of doing things. This will certainly help you if you adopt that procedure. تو shall is a requirement. You have to do it. اچھا پھر کیا ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے, بتائیے ذرا. دیکھیے اگر آپ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کریں گے تو جب تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا تو نان کنفارمنس آ جائے گی, اور اگر نان کنفارمنس ہے تو آئی ایم سوری, خاص طور پر وہ ریکوائرمنٹس کے اندر اگر نان کنفارمنس ہے تو سسٹم سرٹیفائی نہیں ہوگا. تو یو ہیو ٹو فلفل دیٹ ریکوائرمنٹ, یو ہیو ٹو ڈیولپ اے پالیسی, یو ہیو ٹو امپلیمنٹ, یو ہیو ٹو آڈٹ اینڈ یو ہیو ٹو پروو. اور اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ سسٹم از سمپل. کیسے ہم نے ڈیفائن کیا تھا, say what you want to do. آپ کی مرضی ہے, یا آپ کی آرگنائزیشن ہے, آپ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں. پہلی ریکوائرمنٹ کیا تھی, say what you want to do. اب say کا مطلب یہ ہے زبانی نہیں, ڈاکومنٹڈ, رائٹ اٹ اپ. اچھا پھر saying سے پہلے میں نے ایک اور چیز انٹروڈیوس کی تھی. میں نے کہا تھا, کیا چیز کہی تھی, think.
think before what you say. تو say what you want to do and then do it what you said. اس پروسیس اور اس پروسیجر کے مطابق پھر آپ کو ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہوگا. اینڈ دین پروو اٹ. ریکارڈ شو کیجئے, کچھ میجرمنٹس شو کیجئے, کچھ ٹرینڈ شو کیجئے, اور یہ پروف کہاں پر آئے گا؟ جب آپ سسٹم کو آڈٹ کریں گے. فرسٹ پارٹی, سیکنڈ پارٹی, تھرڈ پارٹی. پروو اٹ دیٹ یو آر ڈوئنگ اٹ ایز یو آر سیئنگ اٹ. اور پھر نیچرلی وین دا سائیکل از کمپلیٹ, ریفلیکٹ اینڈ ریفائن اینڈ کنٹینیولی امپروو. کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے, صرف کامن سینس ہے. اور پھر کامن سینس بھی اگر آپ تھوڑا ان کامن وے میں یوز کر لیں, اسمارٹ ہو جائیں. میں نے کہا تھا نا کہ نالج ورکرز آر اسمارٹ پیپل. وٹ ایور دے ہیو لرن فرام ایکسپیرئنس, فرام ڈگری, فرام دا اسکول, فرام دا ورک پلیس, دے نو دیئر پروسیس, دیئر پروفیشن, دے آر ریڈی ٹو امپلیمنٹ کریں گے تو پرفارمنس آئے گی. تو آئیے پھر جو پرفارمنس آتی ہے اس کے کون سے لیولز ہیں؟ لیول 1, نو پرفارمنس, نو سسٹم, نو فارمیلٹی. آج آپ کچھ کہہ رہے ہیں, کل کچھ اور کہیں گے. آج آپ کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے, کل کچھ اور ہوگا. دس از لیول نمبر 1 آف CMM. آف کورس ان ISO 9004 اسی کو ہم لیول نمبر 1 کہتے ہیں. اگر آپ نے سیلف اسسمنٹ کے پرسپیکٹو میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ میری آرگنائزیشن ہے, یہاں میرا حکم چلے گا, اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ آرگنائزیشن. ہاں پاکستان میں ہیں, بہت ساری ہیں. آپ صبح کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ دوپہر کو کسٹمر سیٹسفیکشن لیول کے پرسپیکٹو میں کچھ اور آپ کی ریکوائرمنٹس آ گئیں, شام کو کچھ اور آپ کہتے ہیں. کوئی فارمل سسٹم نہیں ہے. لیول نمبر 1. پرفارمنس ول آلویز بی افیکٹڈ. اچھا, پرفارمنس پھر صرف فائنینشیل ہی نہیں, آپریشن لیول کی بھی, اور خاص طور پر امپلائیز اور سٹاف کی پرفارمنس, ان کی موٹیویشن بھی افیکٹ ہوگی. لیول نمبر 2, اٹس اے ریئیکٹو اپروچ. ریئیکٹو اپروچ کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, یاد ہے میں جب تھیوری ڈسکس کر رہا تھا میں نے کہا تھا ٹھیک ہے آگ لگے گی تو ہم بجھا لیں گے, ریئیکٹو اپروچ. چھت ٹپکے گی تو ہم چھت کی مرمت کر لیں گے, ریئیکٹو اپروچ. سیلاب آئے گا تو ہم بند باندھ لیں گے, ریئیکٹو اپروچ. اس میں نقصان ہوتا ہے یہ نہیں, اس لیے کہ بارش آپ کو بتا کے تو نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے پھر چھت ٹپکے ہی نہ, چھت گر بھی جائے. It will collapse. The company will close its door. Customer will simply walk away. آپ کو وہ میمو تو نہیں لکھیں گے کسٹمرز کے, جناب یہ کیسی آرگنائزیشن ہے, ہم کمپلینٹ کرتے ہیں آپ کمپلینٹ نہیں سنتے. ریئیکٹو اپروچ ہے نا. ہم وارنٹی کلیم بھیجتے ہیں, وہ بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں. آپ کے پروڈکٹ جب ہم ریسیو کرتے ہیں وہ صحیح طرح سے پرفارم نہیں کرتے. ریئیکٹو اپروچ. دس از آلسو ناٹ اے گڈ اپروچ. ہاں, مجھے کہنے کا موقع دیجیے کہ پاکستان میں ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہے, لیکن IT کے اسٹوڈنٹس مجھ سے ایگری کریں گے کہ مینٹیننس کا بجٹ ڈیولپمنٹ بجٹ سے عموماً زیادہ ہوا کرتا ہے. تو کاش آرگنائزیشنز, وہ آرگنائزیشن جن میں آپ کام کر رہے ہیں یا کریں گے, ان میں بھی ایک مینٹیننس کے لیے, پرو ایکٹیو اپروچ کے لیے. ریمبر وٹ ڈیمنگ سیڈ, I know there will be fires in the hotels, but what is the procedure if there is one? Potential threat. تو potential threat کی بیس پر آپ اپنا پلان بناتے ہیں, پروسیس بناتے ہیں, پروسیجر بناتے ہیں. You become a smart organization. That is level number 3. Stable, formal, process-based approach. اب نیچرلی کام کریں گے, کچھ ڈیفیکٹس آئیں گی, اوکے فائن, وی ول امیڈیٹلی ٹیک کریکٹو ایکشن. بٹ ریمبر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا کاسٹ آف کوالٹی. ہم نے کہا تھا پریونٹیو اپروچ, پرو ایکٹیو اپروچ از آلویز بیٹر. اور اس پر کاسٹ کتنی آتی ہے؟ 1 versus 10 on the reactive
and corrective approach. لیکن اگر ISO 9001 جو ایک اسٹیبل, فارمل, سسٹمک, پروسیس بیسڈ, سسٹینیبل, کنسسٹنٹ سسٹم ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ CMM کے لیول 3 پر پہنچ چکے ہیں. اور پاکستان میں جو IT آرگنائزیشنز ہیں بہت ساری ہیں جو لیول 3 پر ہیں. وہ اپنے آپ کو ISO 9001 سرٹیفائی نہیں کرواتی, وہ CMM کے پرسپیکٹو میں لیول 3 کے اپروچ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری وہ ریکوائرمنٹ جو 9001 میں موجود ہیں ان کو فلفل کرتی ہیں, تبھی اس لیول پر وہ پہنچیں گے نا, کہ ہر چیز کا ایک فارمل, ڈیفائنڈ, ڈاکومنٹڈ, آڈیٹڈ سسٹم ہوگا. اس میں پھر لوگوں کے آنے یا جانے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پھر لوگوں کو ہائر اینڈ فائر کرنا شروع کریں. میں یہ بات اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. دی آرگنائزیشنز آر بیکمنگ مور نالج بیسڈ, مور انفارمیشن بیسڈ. HR function, HR manager has to look into how to align the competencies of the people, internal people, staff, with the commercial market. بہرحال یہ مارکیٹنگ کا پرسپیکٹو ہے, اس کو پھر ہم کسی وقت لرن کریں گے. فی الحال ہم موو کرتے ہیں لیول 4 پر. اب جب ہم لیول 4 کی بات کرتے ہیں CMM کے حوالے سے یا ISO 9000 سیلف اسسمنٹ گائیڈ لائن کی پرسپیکٹو میں, پرفارمنس میچورٹی کا جو لیول 4 ہے یہ بالکل وہی ہے جو CMM کا ہے تقریباً. دس مینس کنٹینیول امپروومنٹ از مسٹ. کنٹینیول امپروومنٹ کہاں پر؟ کنٹینیول امپروومنٹ ان کسٹمر سیٹسفیکشن, کنٹینیول امپروومنٹ ان پروڈکٹ فیچرز اینڈ پروڈکٹ ریکوائرمنٹس اینڈ پروڈکٹ اسپیسیفکیشنز اینڈ پروڈکٹ پرفارمنس, پروڈکٹ سروس سسٹم, IS انفارمیشن سسٹم. کنٹینیول امپروومنٹ ان دی پروسیس پرفارمنس, وہ کیسے میجر کرتے ہیں؟ ہاں, یہ جب ہم ISO کی ڈسکشن کمپلیٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی یو ہیو ٹو ڈیزائن اینڈ ڈیوائس اینڈ ڈیولپ اینڈ یوز سرٹن ٹولس, اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس, جہاں پھر آپ پروسیس کی پرفارمنس کو میجر کریں گے. اس کی بھی ہم بات کریں گے. فی الحال اتنا ذہن میں رکھیے کہ کسٹمر سیٹسفیکشن پرفارمنس, پروڈکٹ پرفارمنس, پروسیس پرفارمنس, بزنس پرفارمنس, یہ سب کی سب اگر امپروو ہو رہی ہیں, آف کورس ڈاکومنٹڈ سسٹم بھی ہے, آپ ریکوائرمنٹس بھی سب فلفل کر رہے ہیں سیلف اسسمنٹ کی, ان 8 پرنسپلز کے پرسپیکٹو میں کوالٹی مینجمنٹ کے پرنسپلز وہی ہیں, تو آپ لیول 4 اچیو کر لیں گے. اینڈ آف کورس لیول 5 از اف یو وانٹ ٹو بیکم بیسٹ ان کلاس. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ کوالٹی مینجمنٹ کے اسٹینڈرڈس کا آپس میں لنک بھی ہے, اس لیے کہ آل آف دیم آر ٹوٹل کوالٹی بیسڈ. اینڈ اف یو مینج دیم, اینڈ ونس اگین مینجمنٹ کیسے؟ یو پلان فار دیم, یو آرگنائز یور ریسورسز فار دیم, you have the leading function and empowering function, and of course you have the monitoring function. So certainly you will sustain, you will survive, and you will thrive at the same time in the market, whatever market you are serving. یہ سسٹم ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, اور میں نے کہا تھا کہ customer requirements drive the process. Customer satisfaction gives the feedback to make the system continuously improve. اس کے کون سے کمپوننٹ ہیں؟ نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6, نمبر 7, نمبر 8. یہ نمبرنگ ہم نے کی تھی نا. آج ہم کلوز نمبر 4, کمپوننٹ نمبر 4 کس سسٹم کا؟ ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم. اور یہ کلوز نمبر 4 جو ہے یہ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کرتا ہے کہ آپ کو یہ ISO کا سسٹم کیسے ڈیولپ کرنا ہے. تو 9001 کے اسٹینڈرڈ میں کلوز نمبر 4 یا آرٹیکل نمبر 4, جو بھی آپ, یا سمپل نمبر 4 کے اندر آپ کو
وہ ریکوائرمنٹس بتائی ہوئی ہیں. اور میں نے کہا تھا نا کہ ریکوائرمنٹ مینز اسٹینڈرڈ میں وہ لکھا ہوا ہوگا کہ یو شیل ڈو دس, یو شیل شو دس, یو شیل پرفارم دس, دا ورڈ شیل. تو آئیے پھر سب سے پہلے کلاز نمبر 4 کو دیکھتے ہیں. کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کلاز نمبر 4. اس کی پھر سب کلازز ہیں. یہاں مثلا میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کلاز نمبر 4, اس کی سب کلاز نمبر 1 کس چیز کو ڈیل کرتی ہے؟ جنرل ریکوائرمنٹس. کس چیز کی؟ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی. کون سا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم؟ ISO 9001. ہم کسی اور سسٹم کی بات نہیں کر رہے. کیا ہیں جنرل ریکوائرمنٹس؟ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, نمبر 1, انشور اویلیبلٹی آف ریسورسز اینڈ انفارمیشن. اچھا, یہ انفارمیشن الگ سے کیوں لکھا ہم نے؟ بتائیے کہ کیا انفارمیشن بھی ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ اینڈ اے ریسورس آف پروڈکشن ہے؟ بالکل ہے. اگر پروسیس کی انفارمیشن نہیں ہے, اگر کام کرنے کی انفارمیشن نہیں ہے, اگر میں ایکسپیرینسڈ ہی نہیں ہوں, اگر مجھے معلوم, انفارم. انفارمیشن کے مقابلے میں کیا لفظ ہوگا؟ اگنورینس. اگنورینس آرگنائزیشن جسے مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں, اگنورینس ورکر, اگنورینس مینیجر doesn't know what's going on in the market, and he or she simply cannot change the design of the product. You will be out. Once again, میں ٹیلی کام سیکٹر کی طرف آپ کی فوکس لے کر جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا نا, well known established organizations are joining hands together. Very well performing موبائل بیچنے والی کمپنیاں, موبائل سیٹ بیچنے والی کمپنیاں, نیٹ ورک ڈیولپ کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ جوائن کر رہی ہیں. someone from Japan, someone from Europe, someone from United States, joining hands together so that they can serve their customers better. Number 2, monitor, measure and analyze. آپ کو مانیٹر بھی کرنا ہے اور پھر میجر بھی کرنا ہے, اور میجر کر کے ان کو فائلوں اور ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا دینا. نو, یو ہیو ٹو بی اسمارٹ. اینالائز, میک اے ڈیسیژن, واچ دی ٹرینڈ, سی ہاؤ یو کین امپروو یور پروسیس, یور پروڈکٹ اینڈ دی کسٹمرز پرسپشن, کسٹمرز نیڈس, کسٹمرز وانٹس, اینڈ ہاؤ اباؤٹ کسٹمرز ڈیمانڈس. انالیسز اسی چیز کا نام ہے. اسی لیے پھر آئی ٹی کے اندر, اور اب تو نان آئی ٹی پرسپیکٹو سے بھی, ہم بزنس انٹیلیجنس کو, مارکیٹنگ انٹیلیجنس کو, کمپٹیٹر انٹیلیجنس کو اور کسٹمر انٹیلیجنس کو لرن بھی کرتے ہیں, واچ بھی کرتے ہیں, سسٹم بھی ڈیولپ کرتے ہیں. بہرحال اس کا موقع یہاں نہیں ہے, لیکن انالیسز از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آفٹر یو کلیکٹ دی ڈیٹا اینڈ یو ڈسپلے دی ڈیٹا by using the statistical techniques. Then use that same technique, بہت سارے systems available ہیں, to analytically make better decisions. Then of course, implement those actions which are necessary to achieve کیا چیز؟ Planned continual improvements. And you have to show that your processes are performing in the best way possible. یہ تو ہو گئی جنرل ریکوائرمنٹس. اسی جنرل ریکوائرمنٹ کے پرسپیکٹو کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی کوالٹی پالیسی کو ود ان دی سسٹم, کون سا سسٹم؟ QMS, ISO 9001. پلیز ڈیفائن یور کوالٹی پالیسی. اچھا, نیچرلی کوالٹی پالیسی کون ڈیفائن کرے گا؟ ٹاپ مینجمنٹ, سی لیول مینیجرس. ہاؤ ڈو یو سی کوالٹی ان پروڈکٹ؟ ہاؤ ڈو یو سی کوالٹی ان جنرل ٹرمز میں؟ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو سیٹسفائی یور کسٹمرس؟ وٹ از دی لیول؟ ڈیٹیل نہیں, ایک اسٹیٹمنٹ, 2 اسٹیٹمنٹ, 4 اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ کوالٹی پالیسی کو, کوالٹی آبجیکٹوس کو ڈیفائن کرتے ہیں, ڈاکومنٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹڈ کوالٹی پالیسی ہو, بلکہ آپ
ISO سرٹیفائڈ آرگنائزیشن میں اگر جائیں تو یہ کوالٹی پالیسی آپ کو ان کے دیواروں پر لگی ہوئی نظر آئے گی, ڈسپلے کر کے وہ وہاں لگاتے ہیں. دس از واٹ وی بلیو ان, بیکاز ریمبر دس از دی پرپز آف دا کمپنی ان ٹرمز آف کوالٹی. فوکس از آن کوالٹی, کوالٹی ان پروسیس, کوالٹی ان پروڈکٹ, کوالٹی ان کسٹمر سیٹسفیکشن, کوالٹی ان ایوری آپریشن. اینڈ دین all those targets and all those indicators are drawn from the quality policy. Objective set ہوں گے, اور objective کون set کرے گا؟ Generally the chief executive or the top management, with the help of course the middle management. Documented quality processes. تو top level پر کیا ہوا؟ Quality policies and quality objectives. Middle level پر اور first level کے اوپر بلکہ ہر جگہ پر کوالٹی پروسیس ان مارکیٹنگ, کوالٹی پروسیس ان پروڈکشن, کوالٹی پروسیس ان ڈیزائن, کوالٹی پروسیس ان HR فنکشن, جو بھی پروسیس ہیں. لیکن یہاں پر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے, جس میں ان تمام فنکشنز کو اپنا رول پلے کر رہا ہے, تو آپ اس پروسیس کو, ان پریکٹسز اور پروسیجرز کو, اور پھر ورک انسٹرکشنز کو ڈاکومنٹ کیجیے. اینڈ دین دیز ڈاکومنٹس شوڈ انشور افیکٹو پلاننگ, افیکٹو آپریشن اینڈ افیکٹو کنٹرول. 3 مختلف چیزیں آ گئیں, پلاننگ, آپریشن اینڈ کنٹرول. کس چیز کی؟ کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کی. ابھی اس کی بھی ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے. اینڈ آف کورس دا لاسٹ پارٹ جنرل جو ہے, ریکارڈ. زبانی نہیں جناب, ریکارڈ. آپ چاہیں تو ہارڈ کاپی پہ لکھ لیجئے, کچھ فارمز ہوں گے جو فل کرنے ہوں گے, یا آپ آن لائن انفارمیشن سسٹم کو یوز کیجئے. لیکن یہ وہ ریکارڈ ہوں گے جو آڈٹ میں آپ کی ہیلپ کریں گے, جو یہ شو کریں گے کہ ہاں یہاں پر وٹ ایور از بینگ ڈن از بینگ ریکارڈیڈ. مثال کے طور پر یہ جو لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے, اس میں بھی کوالٹی پرسپیکٹو یہی ہے کہ کتنے بجے لیکچر سٹارٹ ہوا, ختم ہونے سے پہلے کیا کیا سٹیپس آئے, کیا وہ ڈاکومنٹڈ ہیں, اور پھر اسی طرح سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی ڈاکومنٹڈ ہے. مے اٹ بی ان سافٹ فارم, دیٹس آل رائٹ, بٹ دس ہیز ٹو بی ریکارڈڈ. سو فار ایگزامپل, اف 6 months down the road, 1 year down the road, somebody comes and asks, what happened on such and such date? What happened on such and such production time? You have a record. That is what the consistent, formal, stable system, اور یہ quality management system ISO 9001 clause 4 کی requirement ہے. اب آئیے clause number 4, sub clause 2, sub clause 3. میں نے کوئی درمیان میں سے چھوڑ دی ہیں. 4.2.1 4.2.2 کی میں بات نہیں کر رہا, لکھی ہوئی ہیں, آپ پڑھ لیں گے. میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 4.2.3 کلاز نمبر 4, اس کی سب کلاز 2, اور پھر 4.2 کی سب کلاز 3, کنٹرول آف ڈاکومنٹس. واٹ ڈز دس مین؟ کیسے کنٹرول ہوں گے؟ کیا یہ ڈاکومنٹ ایسے ادھر فرش کے اوپر گاربیج کین میں میزوں کے نیچے پڑے ہوئے ہوں گے جو چاہے ان کو چینج کرتا رہے؟ میں نے ایک ایسی کمپنی میں وزٹ کی پاکستان میں کہ جہاں ڈیلی کچھ پروسیس کا حصہ تھے ڈاکومنٹس, وہاں ڈیلی چینج ہوتے تھے. لیکن ڈیلی جب آفس آن ہوتا تھا تو کوالٹی مینیجر اس میں چینجز کر کے تمام اسٹیشنز جہاں جہاں پر وہ ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی تھیں وہ ڈاکومنٹ ان کو پہنچتا تھا, اور اس پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ آج فلاں ڈیٹ ہے, فلاں نے اس کو چینج کیا, فلاں نے اس کو اپروو کیا, اینڈ ناؤ اٹ از ریڈی ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ مینس ڈاکومنٹ شیل بی کنٹرولڈ. اس کا کوئی نہ کوئی مینیجر جو ہے اس کے ہاتھ سے سائن ہو کر وہ چیز, وہ پروسیس, وہ پروسیجر وہ پھر امپلیمنٹ ہوگی. اب نیچرلی اٹ کوڈ بی ریلیٹڈ ٹو دی equipment, it could be related to the mix up of the different raw materials,
But in this case, we are talking of every document which is part of the quality management system must be controlled. ہر آدمی کو اختیار نہیں ہوگا کہ اس میں وہ چینجز کر لے. چینجز ہوں گی, اس لیے کہ دیکھیے کنٹینیوس امپروومنٹ کو تو مطلب ہی یہ ہے, چینجز وڈ بی ریکوائرڈ, چینجز ان دا سسٹم, changes in the structure, changes in the process, yes. But the question is, who will do it, when to be done, and how to be done. That is what the system asks, that you should design and then implement. دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ a document procedure shall be established to define the controls needed. کہاں پر؟ Number 1, to approve the documents for advocacy prior to issue. یہی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایگزامپل آپ کو دی. ابھی ایشو کرنے سے پہلے اس کی ایڈوکیسی دیکھی جا رہی ہے کہ آج کے دن کے لیے اس کی نہیں, کچھ آرگنائزیشن میں ڈیلی ہو سکتی ہیں, کچھ آرگنائزیشن میں ایک ہفتے کے لیے, ایک مہینے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے, اور دس ڈاکومنٹ ول بی ایپلیکیبل until the next revision is made. That is fine. You can make a change after 6 months. یہ تو آپ کی ریکوائرمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. And then to approve the documents and to review and update them and re-approve the document. اپروو بھی ہو گئے, ریویو بھی ہو گئے. اب نیچرلی جو کام کرنے والا ہے وہ ریویو کرنے کا تو اس کو اختیار نہیں ہے, اس کا کوئی باس یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا مینیجر اس کو ریویو کرے گا اور پھر اس کو اپڈیٹ کرے گا, اور پھر اپڈیٹ کرنے کے بعد پھر وہ ری اپروو ہوگا. اور جنرلی کوالٹی مینیجر جو ہے, ہو از دی کسٹوڈین آف کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, کیو اے مینیجر, کوالٹی ایشورنس مینیجر, اور سم ٹائم وی ول سی ان اے منٹ اے پرسن ہو از کالڈ مینجمنٹ ریپ, مینجمنٹ ریپرزینٹیٹو. ہی ول ری اپروو دی ڈاکومنٹ اینڈ دین اٹ ول بی یوزڈ ویئر ایور اٹ از ریکوائرڈ. اگلی بات جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول آف ڈاکومنٹ کے پرسپیکٹو میں, کہ چینجز اینڈ ریویژنز آر آئیڈینٹیفائڈ. میں نے کہا تھا نا, ڈیٹ لکھیے, ریویژن نمبر 2 کس ڈیٹ کو ہوا, کس نے کیا, دیٹ شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ. اور اگلی بات دیکھیے کہ اویلیبلٹی آف ڈاکومنٹ شوڈ بی ایٹ ایوری پوائنٹ. جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اس سے, جہاں کام ہو رہا ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ سارے سسٹم کے ڈاکومنٹس وہاں لے جائیں, نو. ہاں, کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ میں سارے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے, لیکن پروڈکشن فلور پر جس مشین پہ کام ہو رہا ہے, جس پی سی پہ کام ہو رہا ہے, وہاں بھی تو پروڈکشن ہو رہی ہے نا. تو جو ریکوائرمنٹ اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ, اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ چاہیے, وہ وہاں موجود ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ صاحب ٹھہریے گا ذرا میں لے کر آتا ہوں دفتر سے, نو, دیٹ شوڈ بی اویلیبل دیئر. دس از پارٹ آف دی ریکوائرمنٹ. اچھا, اویلیبل ہوں گے تو جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں تو پھر اس کو موقع نکال کے وہ پڑھیں گے بھی, پڑھیں گے نہیں جناب. ابھی جب ہم دیکھیں گے کہ ٹریننگ کا حصہ ہوگا, they would know what is written there and they would know what is updated document. اور اگلی بات اس میں کنٹرول آف ڈاکومنٹ کے پرسپیکٹو میں کیا ہے کہ ڈاکومنٹ آف ایکسٹرنل اوریجن آر آئیڈینٹیفائڈ اینڈ their distribution is controlled. ایکسٹرنل اوریجن کیا ہو گئی؟ Well, it could be some of the documents given to you by the external customer. It could be some of the documents given to you by the legal, regulatory authorities. So those also have to be controlled. They may be part of the total system. اور آخری بات, suitable identification of obsolete documents and unintended usage should also be mentioned. ڈاکومنٹ کی ایک لائف ہے, ایک دن, ایک گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن چلیے ایک دن, ایک ہفتہ, 6 مہینے, اب وہ ڈاکومنٹ آبسلیٹ ہو گیا. اٹ از ناٹ ان یوز. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈسپوز دیم؟ اور بعض اوقات مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جب میں وہ دیکھتا ہوں ان ڈاکومنٹس کو. پاکستان میں کئی دفعہ یہ اتفاق ہوا مجھے, ISO سرٹیفائڈ کمپنی نہیں تھی وہ, لیکن ایسی کمپنی, بڑی ریسپیکٹیبل کمپنی, لیکن اس کے کسٹمرز کو لکھے ہوئے خطوط انہوں نے وہ ردی میں بیچ دیے, اور وہ پھر ریڑی والا اس میں سامان ڈال کر لوگوں کو دے رہا تھا. آپ ذرا خود سوچئے کہ اس کمپنی کا کسٹمرز کو لکھا ہوا خط, اس میں کچھ کانفیڈینشیل انفارمیشن بھی تھی,
کمپنی کو اختیار تو نہیں ہے. اسی لیے آئی ایس او کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آبسلیٹ ڈاکومنٹس کو بتائیے آپ. نمبر 1 کب وہ آبسلیٹ ہوں گے, دے ول ناٹ بی ان یوز, اینڈ ہاؤ وڈ یو ڈسپوز دیم آف. اچھا, پھر آبسلیٹ کے حوالے سے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ کمپنی نے کہا صاحب کہ ہم 5 سال کے بعد جو آبسلیٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم ضائع کر دیں گے, لیکن ان کا ایک فوٹو کاپی سیٹ جو ہے ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یو ہیو ٹو کم اپ ود اے میکنزم دیٹ وین دا ڈاکومنٹس آر آبسلیٹ, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈسپوز دم. تو یہ آرگنائزیشن پر چھوڑا گیا ہے. اٹ کوڈ بی اے سافٹ کاپی, اٹ کوڈ بی اے ہارڈ کاپی, بٹ دس از دی پارٹ آف دی ریکوائرمنٹ which the ISO 9001 is asking that you should document. اب 4.2 کے پرسپیکٹو میں ڈاکومنٹس کی ہم بات کر رہے تھے, وہ تو تھا کنٹرول آف ڈاکومنٹ. اب اس کی اگلی جو سب کلاز, بلکہ مجھے کہنے دیجئے سب کلاز ہے, وہ ہے کنٹرول آف ریکارڈس. اچھا, تو یہ ڈاکومنٹ اور ریکارڈ میں پھر کیا فرق ہوا؟ دیکھیے, ڈاکومنٹ gives you a procedure, an instruction which you will use in future. Record is also a document, but the record contains information of the past. یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. جب ہم ڈاکومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ this is something to deal with future. جب ہم ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہو چکا ہے, اس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی ڈاکومنٹ. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ شیل بی, اور میں نے کہا تھا نا, شیل کا مطلب ہے ریکوائرمنٹ ہیز ٹو بی فلفلڈ. اٹ شیل بی اسٹیبلشڈ اینڈ مینٹین. ڈاکومنٹڈ پروسیجر فار آئیڈینٹیفیکیشن, فار اسٹوریج آف دا ریکارڈ, فار ریٹریول آف دا ریکارڈ, فار پروٹیکشن آف دا ریکارڈ, فار ریٹینشن ٹائم اینڈ ڈسپوزیشن آف کوالٹی ریکارڈ. ساری چیزیں جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈاکومنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, یہاں ریکارڈ کے بارے میں بھی وہ چیزیں سب شامل ہیں. اس لیے کہ یہ وہ آپ کا ریکارڈ ہے جس کی بیس پر آپ آڈٹ کے اندر, یا بھی ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے مینجمنٹ ریویو کے اندر, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے ریویو کے اندر. دیکھیے, ریویو مشین لیول پر, یونٹ لیول پر بھی ہو سکتا ہے, ریویو ڈپارٹمنٹل لیول پر بھی ہو سکتا ہے, اور ریویو ٹاپ لیول پر چیف ایگزیکٹو یا مینیجنگ ڈائریکٹر کی چیئرمین شپ میں بھی ہوگا. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. اس ٹوٹل ڈاکومنٹیشن کی جو پکچر ہے, ذرا اس ہیرارکی کو سامنے رکھیے. ہم نے کہا تھا نمبر 1 کوالٹی پالیسی. واٹ از دی کوالٹی پالیسی آف کوالٹی مینجمنٹ سسٹم؟ واٹ از دی کوالٹی پالیسی فار پرچیزنگ؟ واٹ از دی کوالٹی پالیسی فار پروڈکشن؟ واٹ از دی کوالٹی پالیسی فار ڈیزائن؟ ایک جنرل, پھر اس کے بعد ہر پروسیس سے ریلیٹڈ واٹ از دی کوالٹی پالیسی. اور ریمبر, کوالٹی کو ہم نے مختلف طرح سے ڈیفائن بھی کیا تھا. سو دس از دی مینول جہاں آپ کوالٹی پالیسیز کو ڈاکومنٹ کر کے ایک فائل کے طور پر, ایک مینول کے طور پر رکھتے ہیں. دس از دی ہائیسٹ لیول. براڈ ان سینس, not very focused, but pinpointing what is the quality policy and objectives and documented in this manual. تو اس کو ہم کہتے ہیں quality policy manual. اس کا سائز comparatively کم ہوتا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ across the organization ہوتا ہے. دوسرا ہیرارکی کے اندر جو مینول ہے وہ ہے کوالٹی پروسیس مینول. اب جو پروسیس ہیں, پرچیزنگ پروسیس ہے, سیلنگ پروسیس ہے, اسٹورنگ پروسیس ہے, پروڈکشن پروسیس ہے, کوڈنگ پروسیس ہے. آئی ٹی والوں سے میں کہتا ہوں ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن گیدر کرنے کا پروسیس ہے, ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کا پروسیس ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ کا پروسیس ہے. وہ سب یہاں پر لکھے ہوئے ہوں گے, کوالٹی پروسیس مینول. اور تیسرے لیول پر دیکھیے پھر ورک انسٹرکشن, کہ اب پروجیکٹ کے پرسپیکٹو میں, پروڈکٹ کے پرسپیکٹو میں جس شخص نے کام کرنا ہے, جس مشین پر
جس پی سی پر جس جگہ پر کھڑے ہو کر کام ہونا ہے اس کے لیے بھی کوئی انسٹرکشن ہے یا نہیں. تو گویا ورک انسٹرکشن از فار دی آپریٹرز اینڈ مے بی فار سپروائزرز. کوالٹی پروسیس مینوئل از فار جنرلی مینیجرز اینڈ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس. اس لیے کہ ہر پروسیس کا پھر ایک اونر ہوتا ہے. اور کوالٹی پالیسی مینوئل دین ایٹ دا ٹاپ دی آرگنائزیشنل پالیسیز. آرگنائزیشن پالیسی فار کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, آرگنائزیشن پالیسیز فار پرچیزنگ. نیچرلی اس میں مڈل مینیجرس, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس اینڈ سم ٹائم مینیجنگ ڈائریکٹر آلسو گیٹس انوالو. آخری کیا چیز ہے؟ فارمز جو فل کرنے ہوتے ہیں. مشین آپریٹر فل کرے گا, ڈیزائن انجینئر فل کرے گا, کوڈر فل کرے گا, پروڈیوسر فل کرے گا, اور وہ ریکارڈ مینول کا حصہ بن جائے گا. یہ ہے وہ تمام کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے پرسپیکٹو میں کلاز نمبر 4 کی وہ ریکوائرمنٹ جو ہر آرگنائزیشن جو اپنے آپ کو ISO 9001 سرٹیفکیشن کے لیے تیار کرنا چاہتی ہے اسے یہ سسٹم ڈاکومنٹ کرنا ہوگا. آلرائٹ, وی موو فردر ناؤ. کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ڈاکومنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ISO 9001 کا سسٹم ہے, میں نے کہا تھا نا کہ یہ ڈیمنگ سائیکل کے پرسپیکٹو کے اندر ہے, اور ڈیمنگ سائیکل ہم نے پڑھا تھا PDCA, بالکل وہی ہے. آئیے پھر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ISO 9001 2000 کے ساتھ. پلیز ٹیک اے نوٹ. PDCA کو کلازز کے ساتھ ہم نے میچ کر دیا. نمبر 5, نمبر 6, نمبر 7 اینڈ نمبر 8. یہی سسٹم ہے. اب آپ کو میچ کرنا ہے. کلاز نمبر 5, کلاز نمبر 6, کلاز نمبر 7, کلاز نمبر 8. اب آپ کو کیسے پلاننگ, ڈوئنگ, چیکنگ اور ایکٹنگ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ہے. نوٹ کیجئے گا. کلاز نمبر 5 از مینجمنٹ ریسپانسبلٹی. کلاز نمبر 6 از ریسورس مینجمنٹ. کلاز نمبر 7 از پروڈکٹ ریئلائزیشن. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پروڈکٹ ریئلائزیشن, ہم نے کہا تھا نا پروڈکٹ کیا ہے؟ اٹ از دی آؤٹ پٹ آف دا پروسیس. تو پروڈکٹ کس کلاس کے اندر بن رہا ہے؟ جو بھی پروڈکٹ ہے. یہ پروڈکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کوڈ بی سروس, اٹ کوڈ بی انفارمیشن سسٹم, اٹ کوڈ بی اے کنزیومر گڈس, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. اور میں نے کہا تھا نا اٹ کوڈ بی اے سروس گیون ان دی ہاسپٹل, اے سروس گیون ان دی ہوٹل, ان این ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. تو پروڈکٹ جو ہے وہ کس کلاس کے اندر اس کا پروسیس دیا ہوا ہے, یا آپ کو ڈیفائن کرنا ہے. گیس کیجئے. کچھ سمجھ میں آیا؟ واٹ از دی گیس؟ جن لوگوں نے کلاس نمبر 7 کو گیس کیا ہے کہ یہ ہے وہ کام کرنے والی کلاس, ہم نے کہا تھا پلان, ڈو, چیک اینڈ ایکٹ, PDCA. تو ڈوئنگ کلاس کام جہاں پہ ہوگا, پروڈکٹ اس کام کرنے کے بعد جو بنے گا وہ کلاس نمبر 7 ہے. تو اگر ڈوئنگ کلاس ڈیمنگ سائیکل کی ڈوئنگ کوادرنٹ کلاس نمبر 7 ہے, تو نیچرلی پھر نمبر 6 کیا ہو گیا؟ پلاننگ فار دا پروڈکٹ. دیکھیے, ایک ہے پلاننگ فار دی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, پلاننگ فار دا ہول آرگنائزیشن, جس کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ. ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پروڈکٹ بنانا ہے, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہے, اب وقت آ گیا ہے کام کرنے کا, ڈوئنگ کا, PDCA کے پرسپیکٹو میں. تو اگر ڈوئنگ کلاس نمبر 7 ہے تو کلاس نمبر 6 پھر پلاننگ فار دا پروڈکٹ ہے, اور کلاس نمبر 8 پھر کیا ہوئی؟ چیکنگ. ٹھیک ہے. تو ایکٹنگ کہاں پھر گئی؟ PDCA. My dear students, acting means after the product has been produced and you have audited and checked, and now you know the difference, now you know the shortcomings, now you know the performance, then you act and you sit down at the top management level and the managers would analyze how the system is performing. So before you start the next cycle,
you will act where the differences are, where the weaknesses are, where the gaps are. تو تھوڑا سا یہاں آپ کو اسمارٹ ہونا پڑے گا. تو کلوز نمبر 5 ایکچولی پی ڈی سی اے کے اندر سب سے آخر پہ آ رہی ہے. اگر آپ اس کو آخر تو نہیں ہے, ایکٹنگ کے بعد پھر پلاننگ, یہ ایک کنٹینیوس امپروومنٹ سائیکل ہے. لیکن پروڈکشن کے پرسپیکٹو میں ڈوئنگ کلوز نمبر 7, میں ریپیٹ کرتا ہوں, ڈوئنگ کلوز نمبر 7 یا ڈوئنگ کا جو کوادرنٹ ہے پی ڈی سی اے میں, وہ کلوز نمبر 7 ہے آئی ایس او کا. اور پلاننگ فار دا پروڈکٹ نمبر 6 کلاس, چیکنگ نمبر 8 کلاس. اور باقی دیکھیے وہ میجرمنٹ, انالیسز اور امپروومنٹ. تو اب ہم اسی پرسپیکٹو کے اندر پھر اس کو لے کر چلتے ہیں, لیکن ہم ڈیفینیٹلی اسٹارٹ کرنا چاہیں گے اسٹریٹجک پلاننگ سے, اسٹریٹجک مینجمنٹ سے. ہاؤ دی ٹاپ مینجمنٹ از کمیٹڈ, ہاؤ سیریس دے آر فار کوالٹی پالیسی, ہاؤ انٹینشنفل, پرپزفل اینڈ ریڈی ٹو سرو the customers of the company. That means it is a topmost responsibility of the top management, the managing director, the chief executive, the chairman of the company, who is the representative of the investors. And he has to look into this, that how is he going to review what's going on and how he or she is going to fulfill their commitment towards the quality management system. تو اس حوالے سے پھر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جب آرگنائزیشن کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کے پرسپیکٹو میں اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کر رہی ہے, تو پھر اپنی کمٹمنٹ کو پرپزفل آرگنائزیشن بنانے کے لیے اپنے آپ کو پھر اس حساب سے کہ ریسورسز وہ ریڈیلی اویلیبل کرے, human resources, financial resources, technology resources, methodology resources. And the management should be committed. And last point of today's lecture, and they must review at regular intervals how the performance of the process is going on. And wherever the gaps are, they need to fulfill. تو اس لیے اگرچہ یہ ایکٹنگ کلاس پی ڈی سی اے میں سب سے آخر میں آ رہا ہے, پہلے سائیکل کے آخر میں ہے, لیکن جناب جب تک ٹاپ مینجمنٹ کمیٹڈ نہیں ہوگی, یہ آرگنائزیشن پرپزفل نہیں ہوگی اور کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہوگا. تو کسٹمر کے سیٹسفائی کرنے کے لیے لیٹ دی ٹاپ مینجمنٹ بی کمیٹڈ. اسی لیے پھر ہم نیکسٹ سیشن کے اندر مینجمنٹ کمٹمنٹ, مینجمنٹ ریویو کو سب سے پہلے اسٹڈی کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار لرننگ دی سسٹم. آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ as easy as possible, but technically these are the ways to go ahead. Thank you very much, and we will see you in the next session. Khuda Hafiz.